اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والذی اوقعہم فی هذا الخطأ فی الطریق امران احدہما خطأهم فی تفسیر کیفیت ارتباط الافعال الی الانسان و الیہ تعالی علیکم السلام ورحمۃ اللہ الی آخرہ۔ فصل ثامن میں ہماری گفتگو تھی، ہم نظریہ تفویض کو پڑھ رہے تھے۔ نظریہ تفویض ایک بات ہم دوبارہ جو ہے نا ریپیٹ کرتے ہیں کہ نظریہ تفویض کیا ہے۔ نظریہ تفویض کے جو قائلین ہیں وہ معتزلہ حضرات ہیں، معتزلی۔ ان کا ایک اصل مسلم ہے، وہ کیا کہ خداوند قدوس عادل ہے۔ اس اصل کو بچانے کے لیے یہ لوگ چلے گئے کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے اور خدا کا کوئی ربط نہیں ہے انسان کے افعال میں۔ ربط نہیں ہے کا مطلب ہے کہ حتیٰ کہ کسی قسم کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ واضح ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اس غلطان میں، ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی میں پڑ گئے ہیں۔ اس کی وجہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں سبب بنی کہ یہ لوگ اس جا کے مسئلے میں پڑ گئے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ انسان جب فعل کو انجام دیتا ہے تو اس فعل کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ ارتباط الفعل الانسانی مع اللہ کو وہ سمجھ نہیں سکے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ گئے، چونکہ یہ عدل الہی کے قائل تھے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل خدا سے صادر ہو رہا ہے اور پھر خدا سزا دے رہا ہے تو یہ تو بات مشکل ہے، لہذا وہ اس مسئلے کو، عدل کو بچانے کے لیے اس طرف جو ہے نا وہ چلے گئے۔ واضح ہے؟ پہلا جو ہے نا مسئلہ یہ ہو گیا ان کا۔ اس کے جواب میں ہم نے عرض کیا، عبارت میں تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ چلے گئے ہیں کہ یہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے، حالانکہ نہ اپنے وجود میں مستقل ہے نہ اپنے افعال میں مستقل ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہو گیا۔ رہی بات وہ آگے اس کی جو ہے نا مصنف نے نہیں بات کی، ان لوگوں نے یہ جو دلیل پیش کی تھی، ٹھیک ہے، چلو اس کو آگے بعد میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ دوسری چیز یہ تھی، علیکم السلام، کہ ہم جو ہے نا وہ روایات میں دیکھتے ہیں، آیات میں دیکھتے ہیں خصوصاً کہ خداوند قدوس نے کہا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے۔ اپنے افعال کا کیا ہے؟ خود ذمہ دار ہے، خود جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے۔ انسان کو ہم نے آزاد اور مختار چھوڑا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے، اس کی مرضی ہے جو نہ کرے۔ ان لوگوں نے کہ جب ہم نے یعنی مفوضہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو خداوند قدوس نے مختار پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ارادہ دے کے پیدا کیا ہے۔ جب ارادہ دے کے پیدا کیا ہے تو اس انسان کے ارادے کا خدا کے ارادے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف یہاں سے کہتے ہیں کہ حقیقت میں قضاء تکوینی یا تقدیر تکوینی اور ارادہ تکوینی، ٹھیک، اسی طرح جو ہے نا وہ قضاء تشریعی اور ارادہ تشریعی، ان دونوں میں وہ فرق نہیں کر پائے۔ ایک خدا کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے اور ایک خدا کا ارادہ تشریعی ہوا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے دونوں کو ایک ہی چشمے سے، ایک ہی نظر سے دیکھا، اس وجہ سے یہ کہا کہ اگر ہم کہیں کہ انسان کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے اپنے فعل میں، کیونکہ انسان جب فعل انجام دیتا ہے تو کس سے دیتا ہے؟ ارادے سے۔ اگر کہیں کہ یہ ارادہ کس کے ارادے سے آیا ہے؟ خدا کے ارادے سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فعل کس کا ہو گیا؟ خدا کا ہو گیا، تو پھر سزا اور جزا بھی ساری جو ہے نا وہ پھر غلط ہو جائے گی۔ تو لہذا ان لوگوں نے تفکیک نہیں کی ہے تکوینی اور تشریعی کے درمیان، حالانکہ انسان کو اللہ نے جو مختار پیدا کیا ہے وہ ارادہ تشریعی کے عنوان سے، لیکن جتنی تکوینیات ہیں خارج میں، حتماً خدا انسان کے ارادے کے پیچھے خدا کا ارادہ تشریعی نہیں بلکہ ارادہ تکوینی ہے۔ اس کو جو ہے عبارت میں دیکھیں، پھر آگے لے کے آتے ہیں۔
احدہما، دو چیزیں جو تھیں ان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خطأہم فی تفسیر کیفیت ارتباط الافعال الی الانسان وإلی اللہ وإلیہ تعالی، یہ ان لوگوں نے خطا کی ہے تفسیر کرنے میں کہ افعال جو انسان اور خدا کے درمیان میں اس کی کیفیت کیا ہے، کیا ربط ہے، انسان جو فعل انجام دیتا ہے تو اس کا کس قسم کا تعلق ہے خدا کی ذات کے ساتھ، اس کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے وہ غلط چلے گئے ہیں۔ فَزَعَمُوا أَنَّهُمَا أَرْضِيَانِ، یہ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ جو ہے آپس میں عرض میں ہیں، یعنی ایک آپس میں ٹکراؤ رہے ہیں، ٹھیک، جب ٹکرائیں گے تو ظاہری بات ہے ایک رسی کو اس طرف کھینچے اور ایک رسی کو اس طرف کھینچے تو حتماً اگر ہم کہیں کہ خدا کی جو پکڑ ہے اور کھینچے ہے مثلا وہ بھاری ہے تو پھر انسان تو بیچارہ مجبور ہو جائے گا نا، اس وجہ سے۔ فَزَعَمُوا أَنَّهُمَا أَرْضِيَانِ فَأَحَدُهُمَا يُنَافِي الْآخَرَ، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ منافات رکھتی ہے یہ جو چیز ہے، وَيَسْتَحِيلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور دونوں کو جمع کرنا محال ہے۔ وَبِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا بِصَدَدِ تَحْكِيمِ الْعَدْلِ الْإِلَٰهِ، چونکہ یہ لوگ عدل الہی کے قائل تھے۔ دیکھیں دوبارہ میرے ساتھ آ جائیں، ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ جو فعل انجام پا رہا ہے اس کو ضرورت ہے ایک قدرت کی، ایک ارادے کی، میرے ساتھ لیں۔ اگر ہم کہیں کہ اس فعل میں خدا اور بندہ دونوں جو ہے نا وہ شریک ہیں، خدا کا ارادہ بھی ہے اس پر اور بندے کا ارادہ بھی ہے، حالانکہ یہ دو ارادے آپس میں کیا ہے، اپوزٹ میں ہیں۔ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ بندے کا ارادہ بھاری ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، خدا مغلوب ہو جائے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، تو حتماً ہمیں ماننا پڑے گا، یہ لوگ کہتے ہیں حتماً ہمیں ماننا پڑے گا کہ کیا خدا کا ارادہ جو ہے وہ اس پر بھاری آ گیا، اس وجہ سے بندے سے یہ کام اس نے کروا دیا۔ اگر کروا دیا اس بندے سے یہ کام تو پھر کام کس کا ہو گیا، خدا کا ہو گیا، اور پھر سزا کس کو مل رہی ہے، بندے کو مل رہی ہے، تو یہ عدالت ہے، عدالت نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا عدالت خدا کو بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ نہیں، فعل انسان کے ساتھ خدا کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، خدا کا اس میں ارادہ ہی نہیں آتا ہے، واضح ہے اس یہاں سے۔ وَبِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا بِصَدَدِ تَحْكِيمِ الْعَدْلِ الْإِلَٰهِ، چونکہ انہوں نے عرضی شمار کیا اور دوسری طرف یہ عدل الہی کو بچانے کے لیے اس صدد میں تھے کہ عدل الہی کو بچایا جائے، لَجَؤُوا إِلَىٰ تَفْوِيضِ، یہ لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے تفویض کی طرف، وَنَفْيِ ارتباط الافعال الی اللہ تعالیٰ، اور نفی کی کہ انسان کے فعل کے ساتھ خدا کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ قال قاضی عبد الجبار ان من قال ان اللہ سبحانہ خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه۔ قاضی عبد الجبار کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بے شک خداوند قدوس خالقها کی ضمیر جیسے کہ انہوں نے پلٹائی ہے کس کا، افعال عباد کا خالق ہے، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے وہ محدث ہوا اور وجود دینے والا ہے خدا افعال انسان کو، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ یلاحظ علیہ ان الانسان لا استقلال له، مصنف کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا بات میں صحیح نہیں ہے، انسان مستقل نہیں ہے، لا فی وجود ہی اپنے وجود میں، ولا فیما یتعلق بہ من الافعال، اور نہ ہی ان چیزوں میں کہ جو افعال وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ شؤون ہی الوجودیہ، اور اس کے جو شؤون وجودیہ ہیں، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ حفاظت الوجود، یہ انسان محتاج ہے وجود کو حفاظہ کرنے میں، والقدرت الیہ، اور اس فعل پر قادر ہو، اس بات میں محتاج ہے، من اللہ تعالی مدى حیات ہی، پوری زندگی محتاج ہے خدا کا، اصل وجود میں اور اس کے وجود شؤون میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، جیسے قال سبحانہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، آپ لوگ فقیر ہیں اور خدا جو ہے نا وہ غنی حمید ہے۔ وثانیہما، دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی میں تشریح کر لوں پھر جو ہے آگے چلیں، تاکہ مطلب آپ کے لیے اس کو کھولیں اور واضح ہو جائے، تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں مطلب کو تھوڑا سا کھول لوں یہاں پہ۔ جی اگر اشرف، کل ہم نے ایک بات کی تھی، اس والی بات، کل والا جواب جو ہے نا وہ کہ مفوضہ حضرات، معتزلہ حضرات اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے قائل ہیں کہ مخلوق اور ممکن محتاج ہے علت کی طرف، لیکن صرف
کس میں؟ حدوث اور وجود میں، لیکن بقا میں محتاج نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا تھا، یہ مثالیں بھی ساری دی تھی۔ آتے ہیں ایک نقطے کی طرف، ممکن جو ہے، ممکن ایک واجب الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے۔ انسان، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو فقیر ہے نا، انتم الفقراء، یہ جو فقیر ہے، فقر ان کا ہے، ان کے فقر کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ فقیر ہے؟ یعنی احتیاج کی وجہ کیا ہے؟ انسان اگر محتاج ہے، فقیر ہے، تو فقر کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی چیز ہے؟ آیا اس وجہ سے کہ پہلے یہ معدوم تھا، اب وجود میں آیا ہے، حادث ہوا ہے۔ اس کا حادث ہونا، اگر خادم کیا ہے؟ اس کے فقیر ہونے کی اور محتاج ہونے کی وجہ ہے۔ میرے ساتھ ہے؟ اس انسان کا یا مخلوق کا یا ممکن کا حادث ہونا، چونکہ پہلے نہیں تھا، اب جو ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہے، حادث ہے، یہ اس کی وجہ بنی ہے۔ حادث ہونا وجہ بنی ہے کہ وہ محتاج ہو کس کی طرف؟ علت کی طرف، یہ وجہ ہے۔ اگر یہ وجہ ہے، اگر یہ وجہ ہے تو پہلے نہیں تھا، عدم میں تھا، اب جب حادث ہو کے آیا ہے تو ظاہری بات ہے، حدوث کے لیے کوئی چیز ہو تو اس کو وجود بخشے نا۔ حدوث اور وجود ہے، وجود میں آنے کے لیے کسی نہ کسی علت کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب علت آئی، معلول کو وجود مل گیا اور یہ چیز وجود میں آ گئی، تو اب جو ہے نا وہ پھر اب اس کو ضرورت ہے، اس کی ذات کے اندر جو ایک چیز تھی وہ نہیں تھی، عدم تھا، اب جب آ گئی تو اب وہ جو اس کا فقر تھا، احتیاجی تھی، وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ نہیں ہے باقی۔ تو لہٰذا اس نظریے کی بنا پر کہ ممکن علت کی طرف محتاج ہے، اس وجہ سے کہ وہ ممکن حادث ہے، تو لہٰذا اب جب وجود میں آ گیا تو اب اس کو احتیاج نہیں ہے، کس میں؟ بقا میں۔ لیکن اگر ہم اس بات کو لے کے آئیں کہ نہیں، ممکن علت کی طرف محتاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدوث نہیں ہے، بلکہ اس کا خود ممکن ہونا ہے۔ واجب الوجود علت کی طرف محتاج ہے، جیسے خدا کی ذات ہے، واجب الوجود جو ہے وہ، چونکہ وہ واجب الوجود ہے لہذا علت کی طرف محتاج نہیں ہے۔ جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل کیا ہے؟ ممکن کی ذات کا تقاضا یہ ہے، ممکن کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محتاج ہو۔ ممکن کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کی ذات کے اندر کیا ہو؟ فقر ہو اور احتیاج ہو۔ واضح ہے؟ یعنی ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خود اس کا ممکن ہونا ہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر ممکن جب وجود میں آ گیا، حادث ہو گیا، ممکن وجود میں آنے کے بعد بھی ذاتاً ممکن ہے یا واجب الوجود بن گیا؟ ذاتاً ممکن ہے۔ ذاتاً کیا ہے؟ ممکن ہے، ذاتاً ممکن ہے۔ جب ذاتاً ممکن ہے تو جب تک ممکن رہے گا محتاج رہے گا، بس وجود میں بھی محتاج ہو گیا اور بقا میں بھی محتاج ہو گیا۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو مفوضہ حضرات ہیں، یہ جو معتزلہ حضرات ہیں، ان لوگوں کو یہاں سے شبہ ہوا کہ ممکن محتاج ہوتا ہے علت کی طرف صرف اور صرف حدوث کی وجہ سے، اب حدوث ختم ہو گیا۔ مصنف کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ممکن امکان کی وجہ سے محتاج ہے، لہٰذا وہ حدوث میں بھی محتاج ہے اور بقا میں بھی محتاج ہے۔ جب بقا میں محتاج ہے تو پھر انسان اپنے افعال میں مستقل نہیں ہو سکتا، وہ لحظہ بلحظہ چونکہ ممکن ہے اس وجہ سے محتاج ہے کس کی طرف؟ علت کی طرف۔ تو لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے افعال کا خالق خود انسان ہو، بلکہ وہ مربوط ہے کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ واضح؟ یہ جو ہے نا وہ یہاں تک جو ہے نا وہ ہو گیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ فقیر ہیں، اور فقر کی وجہ کیا ہو گئی؟ امکان ہے، نہ کہ جو ہے وہ حدوث ہے۔ وثانیہما عدم تفکیک بین الارادۃ والقضاء التکوینیین والتشریعین، دوسرا ایک ان لوگوں نے فرق نہیں کیا ہے، ایک ہی حکم لگایا ہے ارادہ اور قضا، تکوینی اور تشریعی کے درمیان۔ خدا کا ارادہ تکوینی پر بھی وہی حکم لگایا ہے اور تشریعی پر بھی وہی حکم لگایا ہے۔ فتکوینی منہما یعم الحسنات والسیئات بلا تفاوت، جو ارادہ تکوینی ہوتا ہے وہ شامل ہے حسنات کو بھی اور سیئات کو بھی بغیر تفاوت کے۔ یعنی کیا مطلب؟ جی
یہ جو ارادہ تکوینی ہے یہ حسنات کو بھی شامل ہے، سیئات کو بھی شامل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو مفوضہ حضرات ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم کہیں، ابھی خادم، اگر ہم کہیں کہ یہ جو بندے کا فعل ہے اس میں خدا کا بھی حصہ ہے، خدا کا ارادہ بھی شامل ہے، حصہ ہے مطلب خدا کا ارادہ بھی شامل ہے۔ حسنات میں تو چلے مان لیتے ہیں کہ بندے نے جو نیک کام انجام دیا، اب بندے کا بھی ارادہ تھا اور خدا کا بھی ارادہ ہے، لیکن جو اس نے مثلا شراب پی ہے، نعوذ باللہ، سیئات کو انجام دیا ہے، بندے کا تو ارادہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے ارادے کے ساتھ خدا کا ارادہ بھی ہے؟ یہ ہم جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فرق نہیں کیا ارادہ تکوینی اور تشریعی میں۔ یہ جو شبہ آ رہا ہے کہ بندے کے ارادے کے ساتھ خدا کا ارادہ نہیں ہو سکتا، وہ تشریعیات میں ہے۔ ہاں، خدا نے تشریعی شریعت کے عنوان سے بندے سے صرف اور صرف کس کو چاہا ہے؟ حسنات کو چاہا ہے، حسنات کا ارادہ کیا ہے، لیکن سیئات کو نہیں چاہا۔ یہ عدم الارادہ خدا تشریعیات میں ہے، البتہ تکوینیات میں چاہے حسنات ہو پھر بھی خدا کا ارادہ ہے، چاہے سیئات ہو پھر بھی خدا کا ارادہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تکوینیات کا ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو عمل و بین الامرین میں جب ہم تفصیل جا کے کریں گے کہ بندہ جب یہ اپنے ارادے کو اعمال کر رہا ہے اور اس برائی کو انجام دے رہا ہے تو اس برائی میں خدا نے اس کو طاقت دی ہے نہیں دی؟ یہ قدرت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ گویا کہ یہ ارادہ ہی ہے، تکوینی ارادہ۔ تکوینی ارادہ خدا کا کوئی الگ سے کوئی ایسے وہ فکر تو نہیں ہے۔ تکوینی ارادہ کا مطلب ہی یہ ہے، تکویناً یعنی خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے، چاہے اس کو برائی میں استعمال کرے تب بھی وہ خدا کی طاقت ہے، چاہے اس کو حسنات میں استعمال کرے تب بھی خدا کی طاقت ہے۔ تو لہذا آپ لوگ جو استقلال کی طرف چلے گئے، آپ کو فرق نہیں ہوا، آپ نے کہا کیسے خدا کا ارادہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پہ فرق ہے ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی میں۔ واضح ہے؟ فتکوینی منہما یعم الحسنات وسیئات بلا تفاوت ولیکن تشریعی منہما لا یتعلق، یعنی خدا کا ارادہ تشریعی، تشریعی یعنی جب جس کو خدا حکم کر رہا ہے کہ بھئی اس کو انجام دے دو، تشریعی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خدا نے ایک حکم گزاری کی، ایک قانون گزاری کی، ایک شریعت بنائی ہے، وہ صرف اور صرف مربوط ہے، متعلق ہے کس کے ساتھ؟ حسنات کے ساتھ۔ قال سبحانہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، خدا جو ہے فحشاء کا حکم نہیں دیتا۔ وقال سبحانہ قل امر ربی بالقسط، ان کو کہہ دیجئے کہ خدا نے مجھے عدالت کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ فالآیات النازلۃ فی تنزیہہ تعالی عن الظلم والقبائح، یہ جو عدلیہ حضرات ہیں، معتزلہ حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو اس کے ساتھ شامل کریں تو آیات کہتی ہیں کہ خدا کو پاک کرو ظلم سے۔ کہتے ہیں یہ جو آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں کہ خدا کو منزہ اور پاک بیان کر رہی ہیں، کس سے؟ ظلم اور قبائح سے۔ اما راجعۃ الی افعالہ سبحانہ، خود بذات خود جو خدا کا فعل ہے، ذاتاً جو خدا کا فعل ہے کہ خدا کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیز پیدا کرے کہ جو مثلا مفید نہ ہو، یہ بھی ظلم ہے، اس کے ساتھ مربوط ہے۔ ومدلولها انہ سبحانہ منزہ عن فعل قبیح مطلقا، فعل القبیح مطلقا، یا تو وہ آیات مربوط ہیں ڈائریکٹ خدا کے فعل کے ساتھ کہ خدا کا فعل جو ہے نا وہ ظلم سے منزہ ہے مطلقا، کوئی بھی خدا کا فعل ظلم پر مشتمل نہیں ہوگا۔ وَإِمَّا رَاجِعَةٌ إِلَىٰ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، یا جو ہے نا وہ خدا کا یہ جو آیات ہیں وہ نازل ہیں کس کی طرف؟ افعال عباد کی طرف۔ وَمَدْلُولُهَا، ان کا مدلول کیا ہو جائے گا؟ انہ تعالیٰ لا یرضاها، کہ خدا جو ہے وہ ظلم پر راضی نہیں ہے، ولا یأمر بها، اور نہ ہی جو ہے وہ قباح اور ظلم کا حکم کرتا ہے، بل یکرہها وینہا عنہا، بلکہ قباح اور ظلم سے نہیں کرتا ہے اور ان سے روکتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ تکوینی میں آ جائیں گے کہ خدا نے ان کو طاقت تشریعی میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، جن آیات نے کہا ہے کہ خدا کو ظلم سے پاک کرے، خدا کبھی ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ جو خدا ظلم نہیں کرتا، یہ آیات تشریعیہ کی بات ہے۔ اگر فعل خدا سے مربوط ہے تو بات واضح ہے،
لیکن اگر جو ہے نا وہ افعال بندوں کے ساتھ مربوط ہے تو خدا نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا کہ کس کو انجام دے دے، فعل کبھی کو انجام دے دے، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا اس سے روکتا ہے۔ واضح میرے ساتھ ہے؟ فَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ حَسَنَاتِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَقَبَائِحِهَا، یہ جو تفصیل دینا کہ بندوں کے جو فعل حسنات ہیں اور اسی طرح جو قبائح، انما یتم بالنسبت الی الارادۃ وقضاء تشریعین، یہ جو تفصیل ہے کہ بندے کے فعل حسن کے ساتھ خدا کا ارادہ ہے لیکن کبھی کے ساتھ خدا کا ارادہ نہیں، تو ہم نے تفصیل دے دی نا کہ ایک جگہ ارادہ ہے خدا کا، دوسری جگہ خدا کا ارادہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بات کہاں پر ہے؟ ارادہ تشریع میں ہے، لَتَکْوِینِیَین، نہ کہ جو ہے نا وہ تکوینی میں۔ وہذا تکوینی میں کیا ہے؟ چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو، اس میں جو ہے نا خدا کا ارادہ موجود ہے، یا خدا کا ارادے سے ہم نے مراد گویا کہ وہ خدا کی دی ہوئی قدرت ہے۔ وہذا ہوا مذہب ائمۃ اہل البیت، اور یہ جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے۔ روى صدوق باسناد عن رضا عن اباه عن الحسین ابن علی قال سمعت ابی علی ابن ابی طالب یقول الاعمال على ثلاثه احوال، یہ دلچسپ حدیث ہے جو ہے نا اس کو غور سے سنیں کہ یہ جو اعمال ہیں تین حالتوں سے خالی نہیں ہیں، اعمال کی تین حالتیں ہیں، فرائض، فضائل و معاصی۔ فرائض یعنی واجبات، فضائل یعنی مستحبات، اور اس طرح معاصی یعنی جو حرام چیزیں ہیں۔ وَأَمَّا الْفَرَائِض فَبِأَمْرِ اللَّهِ تعالی، جو فرائض ہیں وہ ان کے بارے میں خدا نے امر کیا ہے، ٹھیک ہے، بِأَمْرِ اللَّهِ یعنی خدا نے حکم دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات وَيَرْضَ اللَّهُ، خدا اس پر راضی بھی ہے کہ اس عمل کو انجام دیا جائے، وَبِقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ، اور اس فرض کے بارے میں خدا کی قضا بھی ہے، خدا کی قدر بھی ہے، خدا کی مشیت بھی ہے، اور خدا کا علم بھی ہے۔ یعنی فرائض کے بارے میں سب چیزیں ہیں، خدا نے حکم بھی کیا ہے، خدا اس کے ہونے پر راضی بھی ہے، تقدیر بھی یہی کہہ رہی ہے، قضا بھی یہی ہے، مشیت خدا بھی یہی ہے، اور علم خدا بھی خادم یہی ہے۔ وَأَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ، البتہ جو فضائل ہیں، مستحبات ہیں، خدا نے ان کو واجب قرار نہیں، امر نہیں ہے، مطلب ہے کہ خدا نے ان کو حکم نہیں دیا کہ حتماً آپ یہ کریں، خدا کے حکم سے نہیں ہے، یعنی حکم کی کیا ہو گئی یہاں پہ؟ نفی ہو گئی۔ ولیکن یرض اللہ، خدا جو ہے نا اس پر راضی ہے، یعنی آپ انجام دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے ہاں بھائی اچھی بات ہے، آپ جو ہے نا اس کو انجام دیں۔ وبقضاء اللہ وبقدر اللہ وبمشیت اللہ وبعلم اللہ، قضا بھی ہے، قدر بھی ہے، مشیت بھی، صرف ایک چیز کی نفی ہے کہ خدا نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، وجوب اٹھایا ہے۔ وَأَمَّا الْمَعَاصِي فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ، جو معاصی ہے، گناہ ہے، وہ خدا نے اس کا حکم نہیں دیا۔ وَلَٰكِن بِقَضَاءِ اللَّهِ، جب حکم نہیں دیا، اسی طرح وَلَا يَرْضَى، اس پر راضی بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن بِقَضَاءِ اللَّهِ وَبِقَدَرِ اللَّهِ وَبِمَشِيَّتِهِ وَبِعِلْمِهِ، خدا کی قضا بھی اس میں ہے، قدر بھی اس میں ہے، مشیت بھی ہے، اور جو ہے وہ علم بھی ہے۔ یعنی یہ جو معاصی ہو رہی ہے یہ خدا کی قضا و قدر ہے، مشیت خدا بھی یہی ہے۔ آگے جب ہم اس کی مشیت کی توضیح کریں گے، یعنی تقدیر اور قسمت کی جب ہم توضیح کریں گے تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ واضح ہے؟ یہاں سے ایک بات، یعنی یہ رضا اللہ نہیں ہے، اس میں خدا راضی بھی نہیں ہے اور حکم بھی، دو چیزوں کی نفی ہے، حکم بھی نہیں ہے، راضی بھی نہیں ہے۔ ثم یعاقب علیہا، جب خدا نے حکم نہیں دیا اور خدا راضی نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کا مواخذہ اور اس پر عقاب دے گا۔ یہ پھر یہ امر تشریع کے ضمن میں ہوگا یا یہ تکوینی کے ضمن میں ہوگا؟ یہ تشریع کیا ہی نہیں خدا، البتہ یہ اس کو حرام قرار دیا، اس عنوان سے آئے گا، تشریع کے عنوان سے۔ تشریع سے مراد آپ اگر وجوب لیتے ہیں تو نہیں ہے، لیکن تشریع سے مراد مطلق لیتے ہیں کہ خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جی وقال ابو بصیر قلت لابی عبداللہ، ابو بصیر کے پیچھے آپ نے جملہ سما کیا ہے نا بھائی، جو خدا نے حسنات میں ہے اس میں تو ارادہ تشریع رکھا ہے، اور جو سیئات ہیں ان میں جو ہے ارادہ تشریع نہیں بلکہ تکوینی ہے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ کس میں؟ بھائی جو حسنات ہیں اس میں تو ارادہ تشریع ہے خالق کا، اور جو سیئات ہیں ہاں وہاں ارادہ ہے کا مطلب ہے کہ خدا نے حکم کیا ہے، یہ تشریع میں حکم کیا ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تکوینی میں چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو خدا کا ارادہ ہے، یعنی خدا کی دی ہوئی قدرت ہے۔ لیکن سیئات میں
سیئات میں ہم تفصیل کے قائل ہیں، اس میں ارادہ تشریع میں، ارادہ تشریع میں ہم قائل ہیں کہ ارادہ تشریعی خدا کا حسنات کے ساتھ مربوط ہے، سیئات کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ ارادے کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، یوں ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، واضح یوں اس اعتبار سے۔ قال ابو بصیر قلت لابی عبداللہ علیہ السلام شاء لهم الکفر وارادہ، کہ کافروں کے بارے میں ہے کہ آیا خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ کافر بنے، ٹھیک ہے، اور خدا کا ارادہ یہ ہے کہ کفر ان کے پاس ہو، یعنی آیا کافروں کا کافر ہونا خدا کے ارادے اور مشیت سے ہے؟ ارسال ہے، یہ شخص جو کافر ہوا ہے اس کا کفر خدا کے ارادے اور مشیت سے ہے یا نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ان کا کافر ہونا خدا کے ارادے اور خدا کی مشیت سے ہے، ٹھیک۔ قلت فاحب ذلک ورضیہ، وہ جو کافر بنا ہے خدا کا ارادہ بھی ہے، مشیت بھی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کافر بنے، خدا کا محبوب، خدا کے لیے محبوب ہے، اور اسی طرح خدا راضی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بندہ کافر بنے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ فقال لا، نہیں جو ہے نا وہ۔ تو یہاں پر جو اگر آپ ظاہری حدیث اگر ہم اس میں دقت نہ کریں، ویسے اگر کسی کو پڑھ کے سنائیں تو وہ کہیں گے بھائی یہ حدیث غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کافر خدا کے، اس شخص کا کفر جو ہے وہ خدا کے ارادے اور خدا کی مشیت سے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو جو ہے نا چاہ رہا ہے کہ کافر بنے؟ یہاں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ تکوینی سے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تکوینی سے مراد یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو قدرت دی ہے، اب اس کی مرضی ہے۔ اب جب یہ کفر کو اختیار کر رہا ہے تو وہ اگرچہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کس نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے خدا۔ تو اس وجہ سے بے ارادت ہی یعنی بے قدرت ہی، وہ بے اختیار خدا، جو خدا نے اس کو اختیار دیا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ شاکر و اما کفورا۔ فقال اللہ قلت شاء و اراد ما لم يحب ولم يرض به، یعنی خدا نے جو ہے نا وہ چاہا ہے ایک ایسی چیز کو اور ارادہ کیا ہے ایک ایسی چیز کا کہ لم يحب، جس کو خدا پسند نہیں کرتا، ولم يرض به، اور اس پر جو ہے نا راضی بھی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس پر خدا کی چاہت نہیں ہے اور جس پر خدا راضی نہیں ہے، تو اس کا کیسے ارادہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا ارادہ کیسے کیا؟ قال هكذا خرج الینا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، اس طرح ہی ہوتا مطلب ہے کہ خداوند قدوس نے یہ جو قدرت دی ہے، اب جو ہے وہ خدا راضی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، تو لہذا جو ہے نا وہ اس طرح چلتا ہے، واضح ہے۔ الا غیر ذلك من الروایات مفادها كما تراه هو تفکیک بین الارادۃ تکوینیہ و تشریعیہ۔ یہ یہاں پہ جو ہے چونکہ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں پہ دقیق بحث ہے کہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس اور بہت زیادہ روایات ہیں کہ جہاں پر ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی کے درمیان تفکیک کی گئی ہے۔ انی الرضا الہی، یہ جو اللہ کی رضایت ہے، فالمعاصی وان لم تکن برضا من اللہ، اگرچہ خدا کی رضایت سے معاصی نہیں ہے، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا، اور خدا نے معصیت کا حکم بھی نہیں کیا ہے، وَلَكِنَّهَا لَا تَقَعُ إِلَّا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيَّتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ، لیکن جب بھی وہ برائی ہوتی ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معصیت ہوتی ہے، تو وہ خدا کی مشیت سے، خدا کی قضا سے، خدا کی قدر سے اور خدا کے علم سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ قضا اور قدر اس میں شامل حال ہوتی ہے، واضح ہے۔ جی آگے خادم، یہاں تک بات واضح ہے؟ کوئی آپ کا اشکال؟ آگے کربلائی، ٹھیک۔ بطلان التفویض فی الکتاب و سنت، یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہے کہ تفویض جو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا وہ باطل ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان ذکر الحکیم یرد و تفویض بے حماس و وضوح، یعنی تمام جو ہے نا ہم و غم کے ساتھ، ہم و تن کے ساتھ۔ یقول یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ویقول وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ یہ ان لوگوں کے ہیں جو جادو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ پھونک مارتے تھے، اس طرح کرتے تھے اور کسی کو نقصان پہنچاتے تھے، تو ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ وما ہم بضارین به، اس جادو کے ذریعے، ٹھیک، یہ لوگ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں،
من احد الا باذن اللہ، مگر یہ کہ خدا کا اذن وہاں پر ہو، یعنی جب بھی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہاں پر اذن خدا ہوتا ہے. یہاں اذن خدا سے مراد جو ہے وہ ارادہ تکوینیہ ہے اور قدرت تکوینی ہے. چلے تھوڑے سا یہاں پہ بریک لے لیں. ایک اور سوال جو ہے نا میں نے کل کیا تھا، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. یہ مفوضہ کا جو ہے نا وہ نظریہ، دیکھیں جو مفوضہ حضرات ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ بندے اپنے افعال میں کیا ہیں؟ مستقل ہیں، خدا کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. آیا قدرت خدا سے بھی خارج ہے؟ خارج نہیں ہے. فعل کو انجام دینے میں تو کوئی ربط نہیں ہے خدا کا. لیکن آیا یہ معتزلہ حضرات اس بات کے بھی قائل ہیں کہ خداوند قدوس اب ان کو اس فعل سے روکنے پر قادر بھی نہیں ہے؟ یعنی جو بندہ معصیت کر رہا ہے اب جو ہے نا خدا اس کو معصیت سے روک بھی نہیں سکتا، چونکہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور بندہ اپنے فعل میں مستقل ہے اور بندے کے پاس کیا ہے؟ قدرت ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے. تو اب یہی قدرت کیا ہوگی؟ لاگو ہوگی. خدا کی قدرت آگے نہیں چلے گی. آیا وہ اس بات کے بھی قائل ہیں؟ جی ہاں. یہاں پر جو ہے نا وہ بحث ہے. آیت اللہ آصف محسنی، یہ جو صراط الحق ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو جو ہے نا تفصیل سے بحث کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں نہیں ملا ان معتزلہ حضرات کی ابحاث میں سے کہ وہ اس بات کے بھی قائل ہوں کہ اصلاً بندے کا فعل خدا کی قدرت سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. جبکہ کچھ اور علماء نے بحث کی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں، معتزلہ حضرات کس بات کے قائل ہیں؟ کہ حتیٰ کہ جو ہے نا وہ قدرت سے بھی خارج ہے. لیکن آیت اللہ آصف محسنی کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق جو ہے نا وہ یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے وہ عدل کو بچانا چاہ رہے تھے. کس کو بچانا چاہ رہے تھے؟ عدل الہی کو، کہ بندہ اپنے فعل میں مستقل ہے، محتاج نہیں ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا کو قدرت سے نکال دیں. کس سے؟ قدرت سے نکال دیں. منتہا یہ آیت اللہ آصف محسنی کا استنباط ہے. لیکن اگر ہم آگے جو روایات پڑھیں گے اس سے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں یہ معتزلہ خدا کو قدرت سے بھی خارج کر دیتے ہیں. واضح ہے جی؟ جو ہم نے پڑھے وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے. لہذا اب جو ہے یہ ایک بحث ہے کہ آیا قدرت خدا ہے نہیں ہے. آیت اللہ آصف محسنی کا یہ استنباط ہے. جی. وَيَقُولُ تَعَالَى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنے ہی جو ہے نا وہ کم تعداد والے گروہ تھے جو غالب آ گئے کس پر؟ بڑے والے گروہ پر، البتہ خدا کے اذن سے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جب تک خدا کا اذن نہ ہو تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تُقَيِّدُ فِعْلَ الْإِنسَانِ بِإِذْنِهِ تَعَالَى. خدا کے جو ہے نا وہ اذن سے. اذن ایک قرآن مجید کی میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک ذہن کو کھولنے کے لیے کلمہ اذن قرآن مجید میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس پر بحث کرنے کبھی آپ اس کو جمع کریں قرآن مجید میں اذن کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد کیا ہے. کہ جو جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے اور باقی جو ہے نا وہ آیات امام علیہ السلام کے بارے میں ہے روایات میں کہ قم باذن اللہ. ٹھیک ہے. جناب عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اذن خدا. اذن سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو اجازت لے کے آتے ہیں، یہ اذن سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے. یہاں پہ جو ہے بحث کی ضرورت ہے. تو معنی نفی میں بھی ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ الی غیر ذلک من الآیات التی تقید فعل الانسان. کہ انسان کا جو فعل ہے وہ خدا کے اذن سے ہوتا ہے. خود انسان کا کیا فعل کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے اذن سے ہوتا ہے. تو آگے کلینی صاحب کیا جب بھی ہم کھانا کھانے جاتے ہیں جیسے نا وہ چونکہ اصل میں یہ میں ذاکروں سے اس کے نا کہ بھائی جب بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں تو کہتے قم باذن اللہ. ٹھیک ہے. میں نے خدا سے اجازت لی ہے اب جو ہے نا اٹھ جا. تو ہم نے یہاں پر کیا کہا؟ انسان کا ہر فعل کس سے ہوتا ہے؟ اذن خدا. تو ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس سے پہلے خدا سے اذن لیتے ہیں. یہ کام کرنے جب خدا سے اذن لیتے ہیں تو پھر اذن خدا سے مراد کیا ہے؟ طاقت خدا، قدرت خدا. لہذا اذن سے یہ مراد ہے. والمراد منہ الاذن التکوینی و مشیتہ المطلقہ. اذن سے مراد اذن تکوینی ہے، یعنی خداوند قدوس نے جس کو اختیار دیا ہوا ہے. والمشیت المطلقہ، وہ جو خدا کی مشیت یہ ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یہ مراد ہے مشیت کی، مشیت مطلقہ.
وَأَمَّا سُنَّةُ فَقَدْ تَضَافَرَتْ رِوَایَتُ عَلَىٰ نَقْدِ نَظَرِیَّةِ تَفْوِیض فِیمَا أَثَرٌ مِّنْ أَئِمَّةِ أَہْلِ الْبَیْت۔ البتہ اگر ہم سنت کی بات کریں تو روایت متضافرہ ہیں، ٹھیک ہے، مستفیضہ کے قریب جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں اس نظریے تفویض کے نقد پر جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں۔ وَكَانَ الْمُعْتَزِلَةُ مُدَافِعِينَ عَنْ تِلْكَ النَّظَرِیَّةِ فِي عَصْرِهِمْ الْمُرَوِّجِينَ لَهَا، یعنی معتزلہ حضرات اس وقت بھی اپنے نظریے کا دفاع کرتے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس نظریے کو نقد کیا۔ روى صدوق فی الامال ان حشام قال ابو عبداللہ انا لا نقول جبرا ولا تفویضا، وفي الاحتجاج عن ابی حمزہ الصومالی انه قال ابو جعفر للحسن البصری ایاک ان تقول بالتفویض، اے حسن بصری آپ جو ہے نا پرہیز کریں کس سے؟ تفویض سے۔ فإن اللہ عز وجل لم يفوض الامر الى خلقه وهنا منه وضعفا، خداوند قدوس نے اپنے امر کو مخلوق کی طرف تفویض نہیں کیا ہے خدا کے وہن اور ضعف کی وجہ سے کہ اب جو ہے میری طاقت نہیں ہے، بھئی آپ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ جو ہے جاؤ بھئی میں نے آپ کو پیدا کر دیا، آپ جیسے آپ کی مرضی ہے جا کے یوں کرو، میں تھک گیا ہوں، وہن اور ضعف کی وجہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ولا اجبرہم علی معاصی ہے ظلما، اور نہ ہی جو ہے نا اس کو ظلم پر مجبور کیا ہے۔ یہ روایت جو میں کہہ رہا تھا روایت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے فی العیون ان رضا علیہ السلام انہ مساکین القدریہ، قدریہ یعنی وہی معتزلہ ہے، یہ جو قدریہ ہیں یہ بیچارے مسکین ہیں۔ کیسے مسکین ہیں؟ ارادوا ان یصف اللہ عز وجل بعدلہ، یہ لوگ اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں من و من میں خداوند قدوس کو عادل شمار کر رہے تھے، ان کی عدالت کو بچانے کے چکر میں تھے۔ فاخرجوہ عن قدرتہ و سلطانہ، عدالت کو بچاتے بچاتے خدا کو قدرت اور سلطان سے نکال دیا، تو مسکین ہے بیچارے، عدالت بچانے کے لیے خدا کی قدرت کو کھو بیٹھے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ کم پڑھائی رہے ہیں لیکن آج تھکے لگ رہے ہیں آپ۔